روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دیکھ کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کیا یہ کیا نہیں گیا ہے؟ ہمفرے کے اعتراضات پڑھ لیے جائیں۔ اولڈ جو ان کی آل سعود، تو میں اب نہیں لیتا نام، یعنی کہ جو تاریخ سعود جو اولڈ ہے، میں نے پڑھی ہے وہ آدھی، وہ اور اب کا جو بالکل ایڈیشن بالکل برعکس ہے، مختلف ہے۔ تو اس دائرہ کار میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا مسلمانوں کو ڈیفیم، ان کو پست کرنے کے لیے ان کی غیرت ایمانی، ان کا جذبہ حریت، ان کی جو تقوی پرہیزگاری ہے، جو ان کی ہمت ہے، اس کو توڑنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے بدترین حملے حربے آزمائے گئے۔ تو اس ہرمن جاسوس نے جب سارا جائزہ لے لیا تو اس نے کہا آپ ان کو شکست نہیں دے سکتے، طاقت کے زور پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے جو موت ہے وہ جامع، یعنی کہ جو جام ہے شہادت کا، وہ ایک طرح سے امرت ہے، آب حیات ہے، وہ آب حیات ہے۔ تو اس درکار میں پھر اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل جو خلیصہ سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو ما اللہ الہن آخر۔ تو اسی دائرہ کار میں اس ہرمن جاسوس نے کیا کیا، اس نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب آپ نے خوبصورت لڑکیاں اس وقت جنگ میں بھیجیں تو یہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے لڑتے رہے، ایک طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی، تو پھر فاتح رہے۔ اب آپ کیا کریں، فطرت کی اصول پر جو شے پوشیدہ ہے اس کو آشکار کر دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر ایک حربہ استعمال کیا۔ تو صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑا عاشق رسول ایک وقت کا مجاہد تھا، مجاہد ہے معذرت، تو اس کو علم ہوا کہ رات کے کچھ پہر میں آہستہ آہستہ اس کی فوج کے چند لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس نے اس کام پر 2 بندوں کو لگایا۔ جب اس کو اس کی رپورٹس ملی، معلومات ملی، تو وہ بڑا پریشان ہوا اور ان کی باتوں کی تصدیق کے لیے وہ خود جو ہے وہ رات کو بیس بدل کے جو ہے وہ خیموں کی تلاشیاں لینی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں جہاں وہ غائب جاتے ان کا اس نے شروع کر دیا پیچھا کرنا۔ تو 2-3 ملتی ہیں اس طرح کی باتیں کہ اس کو ایک ایسا مواد ملا جو فحش مواد تھا، حالانکہ وہ تو ایک لکڑی کے جو جس طرح کے ہوتے ہیں کلپریٹ ہوتے ہیں ان پر بنا کر جو ایک طرح سے یعنی کہ تخلیق کیا گیا۔ تو وہ جو شے شعبۃ الایمان ہے، الحیا شعبۃ الایمان، اور جو یعنی کہ ربۃ البیت جو گھر کی ملکہ ہے، جس عورت کو اللہ پاک نے اعزاز دیا اور حکم دیا پردے کا، تو جب وہ شے ان کے سامنے نمایاں ہو گئی تو نفس ہمارا جو ہے وہ گناہ پر راغب کرتا ہے، یعنی کہ نفس کی جو اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، تو وہ پھر آہستہ 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 جو ہے اس فحش مواد کے وہ جس بھی صورت میں تھا اس کے راستے غافل ہونا شروع ہو گئے، اور پھر راتوں کو غائب ہونا اور جانا محافل میں شراب و کباب کی۔ اس طرح بڑی کوشش کی اس مرد مجاہد نے، صلاح الدین ایوبی نے، کہ کس طرح سے یہ زہر جو حلیبیوں کی طرف سے جھونک دیا گیا ہے مسلمین کے اندر، اس کا انخلا کرے، اس کا خاتمہ کرے۔ وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گیا، لیکن بعد میں اس کو سامنا شکست کا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہونا تھا، اور وہ جو زہر ہے وہ اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی۔ تو پھر بعد میں کچھ معاملات میں شکست جب ہوئی ان کو، تو وہ اس کا وہ جو تاریخی جو واز ہے وہ بالکل کمال کا ہے۔
اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کس طرح سے یہ فحش مواد جو ہے وہ کیسے طرح سے وہ شامل ہوا. اور اب یہ جو آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے نا، یہ دجال ہے. اس کا ایک پازیٹیو استعمال بھی ہے، ایک نیگیٹو استعمال بھی ہے. اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی جو برائیاں ہیں وہ اچھائیوں پر حاوی ہیں. کیونکہ آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے، اور منفیت کی جانب جو نوجوان نسل ہے وہ زیادہ راغب ہوتی ہے، منفی طرف. تو آپ دیکھیں، ایک سمپل سی میں مثال دے رہا ہوں. ایک شخص نماز پڑھ کے نا، پریکٹیکل کر لیں، پریکٹیکل نماز پڑھ کے ایک شخص مسجد سے جب وہ باہر نکلا اور اس نے ایک ناہمرا عورت کو دیکھا، اس نے دیکھ کر اپنی آنکھیں نیچے کر لی. اب اس کے قلب میں وہ خیال آیا ہے، وہ جو نفس ہمارا ہے وہ اس کا دل للچا رہا ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھا جائے، اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے یا اپنی آنکھوں کی تسکین کے لیے. اب اگر وہ اپنے خواہش نفس سے انکار کرتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ نہیں دیکھتا، اور اس کو وہ قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے کہ اے مسلمانوں اپنی آنکھیں کو نیچی رکھو، تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ مومن کو گناہ کی دعوت مل جائے، یعنی اور وہ اللہ رحمان کی محبت اور خوف سے اس سے نظریں جھکا لے، تو اس وقت اس کے دل میں ایمان کا ایسا نور داخل ہوگا کہ جس کی جو رفت ہے یا جو جس کی یعنی کہ سکون جو ہے، جس کی جو تازگی ہے وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا. لیکن اس کے برخلاف آپ لوگ ایک مرتبہ سب نے کیا ہوگا پریکٹیکل تقریباً، کیونکہ انسان پتلا خطا کا، یعنی کہ ایک ایسا عمل کہ آپ کا دل فرحت بخش ہو، پرسکون ہو، آزگی میں جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہو، سکون ہو آپ کے قلب میں، اور آپ کوئی ایک ایسا برا فعل کر لیں یا کچھ ایسا حرام دیکھ لیں، اسی وقت آپ کے قلب پہ نا، اگر آپ سانس روک کر اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو تو ایک بلیک ڈاٹ کہہ لیں یا ایک دھبا یا ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے. آپ کے قلب کی تو کیفیت ہے وہ اس وقت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ اثر، یہ ہے اس عمل بد کی، اس فحش مواد کی تاثیر. بازار کے اندر بھی اگر ذکر آپ کر رہے ہیں، روک کے آپ اپنی آنکھ کو حرام سے پر کر لیں، نہیں کہ آپ کی نیت نفس کی تسکین کرنا ہو، ویسے میں نہیں کہہ رہا ہوں نفس کی تسکین کرنا واقعتاً ان والا مول بنیاد ہے، تو اس میں آپ کے قلب کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. پھر جو اس کے عادی ہو جائیں حرام فحش مواد کے اس طرح، تو پھر ان کی زندگیوں میں پھر بڑی کمال بات کی ہے ایک شخص نے. وہ کہتا ہے کہ کہ تمہیں اپنے آبا سے نسبت، یہ تو شعر اقبال کا ہے کہ تمہیں اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تم گفتار وہ کردار تم ثابت ہو سیارہ. پھر اس شخص نے کہا، اس نے خوب کہا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قوم جو ایک عورت کو، حسین عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان جو ان کا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، تو یہ اپنے بنیادی حقوق اور حصول کے لیے، بنیادی حقوق کے حصول کے لیے وہ قوت ایمانی، وہ غیرت کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ 313 تھے تو زمانہ کہاں پتا تھا، اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں. غلامی بنیاد کیا ہے؟ کی وجہ یہ ہے علم ہے، عمل نہیں، اور بعض کے پاس علم بھی نہیں. اگر ہے تو پھر جو ہے وہ تکبر ہے، بڑائی ہے، اور اس عمل پہ، اس علم پہ عمل نہیں، اور پھر اس کی ترویج نہیں، تربیت، تہذیب دور. تو دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، حق ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تو یہ اس اعتبار سے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ فاقہ قسم موت سے ڈرتا نہیں ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور بڑے بڑے اقبال کیوں کہ بلا بابا جی ساری زندگی مطلب کہ روتے رہے، کیا وجہ تھی؟ اس درد امت کے لیے. اقبال بھی جو ہے جس کی آہو بقا تھی اس امت کے درد کے لیے، وہ کیا کہ یار یہ تمہیں اس قوم میں پالا ہے، آگوں سے کبھی ہے نوجوان مسلم کیا کہا ہے کہ کبھی تو نے غور فکر کیا ہے
کہ تو کس کی میراث ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تو جسے تاجے سر دارا، یعنی وہ قوم کہ جو جذبہ ایمانی اور اپنی غیرت کے ساتھ جب عملی میدان میں نکلے تو ان کے جو صورتیں تھیں ان کو دیکھ کر اگلے جو دشمنوں کے قلب پہ دھاگ بیٹھ جاتی. تو اسی دائرہ کار میں نا آج کتنے مسلمان ہیں ہم، لیکن غلامی کرتے ہیں کیونکہ یہ بیج بویا گیا ہے. اب انشاءاللہ کسی اور دن سپیس میں نا میں آپ کو کتب سے ایک رنگی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس نے نا کچھ باتیں ایسی آشکار کی ہیں وہ بڑی اہم ہے فرقہ واریت کے اعتبار سے، کس طرح یہ بیج بویا گیا اور تقسیم کیا گیا، اور پھر بعض نادان جو ہے وہ اصول دین پر حملہ کرنا شروع ہو گئے، تو بعض ان میں امپلیمنٹ کیے گئے. اللہ رحمان محفوظ فرمائے. تو یہ ہر صدی کے اندر جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کی گئی ہیں مسلمین کے ساتھ، اور اہل مغرب نے ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ کلیش آف سیویلائزیشن ہے، اپنی جو تہذیب ہے اس کی جیت. اصل میں یہ اپنے مذہب کا جو انٹرنیشنل اسپیس میں، چلے یہ بات میں نہیں کرتا ہوں، اس وجہ سے اپنے آپ اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اور جو ہم پر احکام نافذ ہوتے ہیں نا ان پہ عمل کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا. تبھی غزوہ ہند ایسے ہم لوگوں نے نہیں لڑنے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ آسان مارکا نہیں ہوگا. جب صحابی رسول دریافت کریں اور پھر ہم سے غزوہ ہند کا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور فرمایا صحابی رسول سے کہ اگر تم اس میں شہید ہو گئے تو گویا تم غزوہ بدر میں شہید ہوئے. یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. اور اگر تم جو ہو اس غازی لوٹے تو گویا تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یعنی اس دن تو پیدا ہوئے گناہوں سے پاک. تو اس غزوہ کے لیے جو منتخب ہوں گے نا وہ ایمان اور درجے میں بہت اعلیٰ ہوں گے. تو دل کے اندر جہاد کی تو تڑپ ہے، اور جو مسلمان بھائی مسلم جو ہے وہ جس میں واحد کی مانند ہے وہ ملت ہے. ہاتھ پر درد ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، آنکھ دکھ رہی ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. اس طرح سے دوسرے مسلمان بھائیوں کا برما میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں خاص طور کے اوپر ان کا درد لیے دعا کرنا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے. اقبال نے تبھی کہا از خواب غراں خیز. یہ بھی کلام بڑا بہترین ہے کہ بیدار ہو اے امت، اٹھ. تو امت نے تو جب اٹھنا ہے، ہمارے اپنے لیے کیا ہے؟ وہ بڑی کمال بات کرتے ہیں بابا جی. ہم پوچھتے ہیں دوسروں سے یار تم نے کیا کیا دین کے لیے، تم نے کیا کیا دین کے لیے؟ ارے بھائی تم ان کو چھوڑو، تم اپنا بتاؤ تم کیا کر رہے ہو دین کے لیے. جب انسان نہ اپنا احتساب کرتا ہے نہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خود احتسابی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو دوسرے پر تنقید کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ اپنا احتساب کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سب خوش قسمت ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور یہ اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اس امت کے اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ جو ہے وہ وقت کے اسرافیل ہیں. رومی نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں یہ خبردار، یہ اولیاء اللہ وقت کے اسرافیل ہیں، مردے ان سے حیات و نشو و نما پاتے ہیں. حضور غوث اعظم دستگیر کا علم سلوک میں خواجہ خضر جو ہے وہ
محتاج ہے، یہ بڑی بات نہیں کر رہا، یہ لکھے ولی اللہ نے. خواجہ خضر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راہ دکھائی، حوالات دکھائے، وہ کیوں؟ فقر کی وجہ سے. الفقر فخری والفقر منی کی وجہ سے. یہ صرف خاصا صرف یہ جو نعمت ہے، کیونکہ حضور نے واضح فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر فخر نہیں. روز قیامت تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، اس پر فخر نہیں. بروز قیامت لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام خلقت انسانیت اس کے نیچے ہوگی، اس پر فخر نہیں. میرے ہاتھ میں زمین آسمان کی کنجیاں ہیں، اس پر فخر نہیں. میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، میں احمد ہوں، محمود ہوں، اس پر فخر نہیں. مگر فرمایا الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. الحسین منی، العلی منی، الحسن منی، الفاطمہ منی، السلام علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ منی ہے، یہ رمز ہے. تو اسی اعتبار سے اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے فرمایا کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. تو نے اس میراث کو چھوڑ دیا، تو نے اس علم کو چھوڑ دیا. اب حال کیا ہوا ہے 16ویں صدی میں تزکیہ نفس؟ اب کیا ہے؟ اب حال یہ ہے کہ 150 سال پہلے سے تو تزکیہ نفس ہے وہ ہم نے ڈال دیا خانقاہوں میں، تصوف کو. اور کچھ ایسے پیڑ جن کے بارے میں سلطان باہو نے فرمایا کہ آپ نہ طالب ہن کہیں دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، اللہ دے قہر تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے دھر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی. یہ تلکن بازی ہے. آپ نہ طالب ہن کہیں دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو، چاون کھیپاں کر دے سیپاں، اللہ دے قہر تو نہ ہی ڈر دے ہو، عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے دھر دے ہو، او شرمندہ حسن باہو اندر روز حشر دے ہو. میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں اقبال نے پنجاب کے جو پیر زادگان ہیں تنقید کی اور بڑی کمال کی، جنہوں نے آباء و اجداد کی ہڈیاں بیچ دیں، اسلاف کی میراث کو بلا دیا، تصوف کا لبادہ ہو کر چورن بیچا. آپ نہ طالب ہیں کہیں دے، خود طالب ہیں ہی نہیں اور دوسروں کو طالب کرتے ہیں، خود مرشد دنیا ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اصول قائم ہے. سورۃ الواقعہ میں اس نے 3 گروہ بنا دیے. تو 3 گروہ ہیں، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، السابقون. اس نے فرمایا کہ میں اس روز دنیا انسانیت کو 3 گروہ میں تقسیم کر دوں گا. یہ اصول جو ہے وہ عالم اسباب جو دنیا میں بھی ہے، یہ جو ورلڈ ہے، دنیا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ طالبان دنیا ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں رائٹ ہینڈڈ وہ طالبان عقبہ ہیں، جو طالبان مولا ہیں وہ سابقون ہیں. جو ہے نا رائٹ ہینڈڈ، ان کی بھی سورہ واقعہ میں نا جب یہ بیان کیا نا اس نے دائیں ہاتھ والے، پھر اس نے ان کی تعریف بھی کی ہے، کیا یہ اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، ان کے لیے یہ نعمتیں، یہ نعمتیں، یہ نعمتیں. کیونکہ ان کو ایک کام دیا گیا کہ تم نے اس حرام کام سے بچنا ہے اور حلال کو تم نے جو ہے وہ جاننا ہے پاکیزہ، اور تم نے واطیع اللہ واطیع رسول کا مصداق ہونا ہے. تو انہوں نے وہ کام کیا. ہاں ان کا مدعا اگر جنت تھی، حور و غلمہ تھی، وہ ان کو عطا کیا جائے گا جو ان کا جو. لیکن یہ جو بات ہے نا جو کہ سلطان باہو نے کہ وہ مرشد دنیا ہے، وہ عالم جو ہیں وہ زر کے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں نا شعر، پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون. آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ والا شعر حضور قبلہ بابا جی کی زبان پاک سے کہ بھئی جو علم پڑھتے ہیں یہ ملوک کو رجانے کے لیے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے آباء و اجداد کی ہڈیاں بیچ دی. تو پھر تصوف کا جو عبادہ
اوڑھ کر اپنی دکانیں چمکائیں اور اصول منتشر کر دیا. ٹھیک. اور پھر یہی کہ اڑ پڑ عالم کرن تکبر، حافظ کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے وطن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی ہو، ہمیں جہانے سوئی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو دنیا دار مرشد ہیں، جو دنیا دار عالم ہیں، جو دنیا دار حافظ ہیں، جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور مال زر کی طالب ہے، اہل حوث ہے، تو ان پہ تنقید بھی کی ہے. تو پھر یہ کیا ہوا، بس بات ختم کرتا ہوں میں، وہ یہ اقبال نے جو یہ تنقید کیا نا، وہ کیا کہ بھئی تزکیہ نفس ڈال دیا گیا خانقاہوں میں، اور پھر بعد اس پر بیٹھ گیا سام بند کے. اور پھر کیا ہوا، یہ میں صرف اللہ پاک معاف فرمائے، میں کسی بھی آستانے پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ میری اتنی اوقات ہے میں ایسا کر سکتا ہوں. میں صرف اقبال کے ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ یا وہ پیرزادے جنہوں نے تصوف جیسے پاکیزہ اور افاقی علم کو، جو علم حال ہے، اس کو بیچا، اس کو استعمال کیا، اور پھر لیکن یہ بات سمجھنی ہے کہ نقل کی موجودگی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اصل موجود ہے. تبھی اقبال نے کہا ہے کہ آنکھ والا تیری قدرت کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو نظر کیا ہے وہ کیا دیکھے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو ہوا کیا ہے کہ 16ویں صدی تک جب تمام علوم حاصل ہو رہے تھے، اب کیا صورتحال ہے کہ تزکیہ نفس ڈال دیے خانقاہوں میں، جو ہمعصری علوم تھے، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، علم طب، اصول دین کے ماتحت وہ ڈال دیا کالج اور جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں. اس کے بعد جو علم دین ہے، جو اصول ہے، جو افاقی ہے، اس کو ڈال دیا گیا کہاں پہ، مدرسوں میں. اور ان تینوں کے درمیان تھوڑی تھوڑی دوری پیدا کر دی گئی. اور یہ کب شروع ہوئی تھی کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی نا، اس کے سامنے کچھ یعنی کہ ایک مدرسہ دیوبند بنا تھا، اور ان کا آپسی بڑا ایک معاملہ ہو گیا. وہاں کے علماء نے اس علم کو حرام قرار دیا، انہوں نے ان کو حرام قرار دیا، تو ایک بڑا عجیب معاملہ بن گیا. تو امت تقسیم ہو گئی، اور پھر اس طرح سے یہ تقسیم ہوئی ہے. اب وہ وقت ان قریب آنے والا ہے کہ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی صدی سے لے کر 16ویں صدی تک جس طرح مسلمین جو ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے تمام علوم حاصل کر رہے تھے، انشاءاللہ اب دوبارہ ایسا وقت آئے گا. اقبال نے کہا ہے، کھول کر میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی تھوڑی سی تصویر دیکھ. وہ تصویر جو دھندلی ہے، وہ کیا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حالت تو دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اب دنیا کیا سے کیا ہو گئی آپ کے سامنے ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا. اقبال نے کہا ہے کہ مومن مایوس نہیں ہوتا ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ نغمہ توحید ابھی گونجے گا، اور وہی جو عروج جو سوریہ ہے وہ عنقریب اس ملت بیضا نے حاصل کرنا ہے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو وقت کا تقاضا ہے نا، دین کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور دور حاضر میں جو تقاضا وقت ہے اس کے لیے ہمعصری علوم کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ طب ہے، چاہے وہ کسی اصول دین کے ماتحت، اور تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. تو یہ جب تقسیم ہو گئی، ایک طرف خانقاہوں میں ڈال دیا گیا، ایک طرف مدرسوں میں، اور پھر ہمعصری علوم کو یونیورسٹیز، کالجز، اسکول کے اندر، اور پھر نصاب بھی اس طرح کر دیا گیا کہ جو مغرب زدہ ہے، تو پھر زوال پذیر ہو گئے. اس وجہ سے نظام کو بنیاد سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالی ان قریب ہوگی.
خلافت علی منہاج النبوہ، حضور نے فرمایا 5 دور آئیں گے، ہم جی رہے ہیں چوتھے دور میں۔ ابوت کا دور گزرا، خلافت علی منہاج النبوہ، کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، جبرانہ بادشاہت کا دور، ملوکیت، بنو امیہ بنو عباس سے ہوتا ہوا آگے آتا ہوا اب تلک وہی نظام۔ اب کیا کہ قانون تو لارڈ مکالے کا ہی ہے، لیکن 1970 جو تحریک آئین کے اعتبار سے آرٹیکل 2 اور 227 بالکل واضح ہے، بس اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی مرد حق نہیں ملا اب تک۔ تو ٹی ایل پی اسلام کی بات کرتی ہے، اور قبلہ بابا جی جب سوال ہوا حضور قبلہ بابا جی سے کہ آپ نظام چاہتے ہیں خلافت کا، تو انہوں نے کہا ہم اسلام کا نظام چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بھئی اگر ہم ابھی بات کریں خلافت کی، اور یہ ہوتی ہے بصیرت کہ اسلاف اور ائمہ نے ہر دور میں سسٹم میں داخل ہو کر اس کی آبیاری کی، پھر اس کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد اس وقت کے مطابق حجت نافذ کر دی۔ پھر سوال ہوا قبلہ بابا جی سے کہ پاک فوج کو حکومت میں آنا چاہیے، آپ نے کہا اسلام آنا چاہیے۔ ہر بات کا آپ نے صرف یہ جواب دیا، بہترین جواب دیا۔ پھر اس نے کہا کیا آپ اسی سسٹم کے تحت آئیں گے؟ جی ہم آئیں گے اور جمہوریت کو پیچھے لگائیں گے۔ یعنی اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ائمہ اور اسلاف کی جو سنت پر عمل پیرا ہو کر اسی سسٹم کے تحت آئیں گے اور پھر اس کی آبیاری کریں گے، بنیاد سے تاسیس سے نفاذ کروائیں گے۔ دل کا حدود اللہ فلا تقربوها۔ کاش حاکم وقت اس آیت کو سمجھے، خبردار یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے پاس بھی مت جانا، اور نفاذ ہو جائے انشاءاللہ تعالی ان قریب۔ پورے عالم پاکستان جو ہے یہی اسلام کا قلعہ ہے، اسی کے ہی بنیادی دروازے سے وہ راہ ہموار ہوگی خلافت علی منہاج النبوہ کی، لیکن ابھی وقت ہے اس میں، کیونکہ ابھی خلافت قائم نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں بھی جو نظام رائج ہے وہ شورا کا ہے، خلافت کا نہیں ہے۔ تو ان قریب انشاءاللہ تعالی حضور کے فضل و کرم سے حضرت امام جو مہدی علیہ السلام ہے، یہ سب جو ہے وہ انہی کے ذریعے ان قریب ہوگا، لیکن اس سے قبل ایک ماڈل تیار ہوگا، ایک راہ ہموار ہوگی، ایک طریق جو ہے وہ اختیار ہوگا۔ اس کے بعد بندے منتخب ہوں گے ایمان والے، اور آپ پڑھا کریں، دعا کیا کریں کہ جب ان کا ظہور ہو تو ہم ان کے اس شامل ہوں ان صفوں میں کہ جو اہل ایمان کی ہوں، کیونکہ میں نے جو روایات پڑھی وہ بڑی سخت ہیں، اچھے اچھے اہل اسلام کا نام لینے والے ان کے مخالف کھڑے ہوں گے، بڑی سخت روایات ہے یہ۔ تو جی جناب میری اب ہو گئی ہے بس، میں نے کافی بول لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے امور بھائی، میں